اے اقبال اور قائد کے شاہینوں، مجھے ایک بات کا جواب تو دو۔ کیا تم ایک ظالم انسان کے اوپر اعتبار کر سکتے ہو، یا ایک بددیانت اور کرپٹ انسان کے اوپر اعتبار کر سکتے ہو؟ کیا تم ایک جھوٹے انسان کے اوپر اعتبار کر سکتے ہو؟ میرا تو نہیں خیال کہ کسی بھی ایسے انسان کے اوپر ذرا سا بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی جتنے خطرناک ہیں سارے کے سارے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر پیپلز پارٹی سے زیادہ ظالم، نون لیگ سے زیادہ کرپٹ اور پی ٹی آئی سے زیادہ جھوٹا کسی کو نہیں پایا۔ اگر میری یہ ساری باتیں تم ایک پاکستانی اپنے آپ کو سمجھ کر سنو گے، پھر تو شاید تمہیں میری یہ باتیں بری نہ لگیں، لیکن اگر تم کسی سیاسی پارٹی سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے میری یہ ساری باتوں کو سنو گے تو یقیناً میری بات کے 3 حصوں میں سے ایک ضرور تمہیں برا لگے گا۔ میں نے کسی ایک کے بارے میں یہ بات نہیں کی، میں نے ان سب کے بارے میں بات کی ہے۔ اب اس کے بعد ایک نا امیدی کا سایہ تم لوگوں کے اوپر چھا گیا ہوگا، کیونکہ لوگوں نے اگلا سوال یہی کیا کہ اگر یہ نہیں تو اور کون؟ تمہاری امیدوں کے سائے ان لوگوں کے ساتھ نہیں، تمہاری امیدوں کی ڈوری تمہارے رب کے ساتھ بندھی ہے۔ وہ مالک ہے تمہاری امیدوں کا اور تمہارے انجام کا۔ تمہیں اپنے انجام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کام صرف حق کی گواہی دینا جو تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا مالک تمہارا رب ہے۔ تم جن لیڈروں کے اوپر اپنا تکیہ کر کر بیٹھے ہوئے ہو، اگر خدا نہ خواستہ کل صبح ان میں سے کسی کی آنکھ نہیں کھلتی تو پھر میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ پھر بتاؤ نا کہ کیا آپشن ہے، پھر کون ہوگا؟ اے لوگوں، یہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر یہ دنیا نہیں چلے گی۔ آج وہ ایک تختی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تمہارا کام صرف تمہارے رب نے ایک ہی لگایا ہے، اور وہ ہے حق کی گواہی دینا۔ یہ زندگی، یہ دنیا، یہ تمہارا لیڈر نہیں، یہ تمہارا رب چلا رہا ہے۔ یہ ملک تمہارا لیڈر نہیں، تمہارا رب چلا رہا ہے۔ تمہاری زندگیاں، تمہاری یہ دنیا تمہارا لیڈر نہیں، تمہارے رب چلا رہے ہیں۔ لوگوں، اپنے رب کے احکاموں کے اوپر چلو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے لیے جو چیز حرام ہے وہ ہمارے لیڈر کے لیے حلال ہو جاتی ہے؟ ہم کل جس چیز کو گالیاں دیتے ہیں آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ اس کی مجبوری ہے۔ ہر بندہ، تم میں سے ہر بندہ اپنے لیڈر کو یہی چھوٹ دیتا ہے اور دوسرے کے لیڈر کے گریبان پکڑنے کو پھرتا ہے۔ جب یہ لوگ اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو یہ ایک مرد مومن ہوتے ہیں، ان کے دلوں سے وہ باتیں نکل رہی ہوتی ہیں جو ہمارے دل کی پکار ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ اچھا بندہ ہی کوئی نہیں، یہ ہماری امیدوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ ہماری امیدوں کو چوری کرتے ہیں۔ یہ وہ سانپ ہے جو ہمارے دلوں کے اندر بل بناتے ہیں۔ لوگوں، یہ ہمارے دلوں کے اندر بل بناتے ہیں۔ تم لوگوں کو کیوں ان کی حقیقت نہیں سمجھ آ رہی؟ لوگوں، تمہارا لیڈر تمہارا نبی ہے، آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارا مالک تمہارا رب ہے۔ یہ نہ خدا، نہ یہ اپنی کشتیاں چلا سکتے ہیں، نہ یہ تمہاری کشتیاں چلائیں گے۔ جب تک تم لوگ ان لوگوں کو فری ہینڈ دیے رکھو گے اور ان لوگوں کے ساتھ اپنی ہمدردیاں جوڑی رکھو گے نا حق جانے کے رستے کے اوپر بھی، تب تک تمہارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ میں تمہیں اس چیز کی قطعی تنبیہ نہیں کر رہا کہ تم ساری سیاست چھوڑ دو اور تم یہ سارا، کوئی کہے گا میری بات سن کے کہ یہ آرمی کی بات کر رہا ہے اور کوئی کہے گا فلانی بات کر رہا ہے۔ میں ان میں سے کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، میں تمہارے نبی اور تمہارے رب کی بات کر رہا ہوں۔ تمہارے رب اور تمہارے نبی نے تمہیں کہا کہ حق کا ساتھ دینا ہے اور ایک ہو کر رہنا ہے۔ میں آج وہی پیغام تم لوگوں کے لیے دوبارہ لے کر آیا ہوں۔ لوگوں، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ رہو تم ان سیاسی پارٹیوں کے اندر، ان کو بھی موقع دیتے رہو، نہ چھوڑو ان کو بھی ووٹ دیتے رہو، لیکن جب پاکستان کا اور حق کا مسئلہ ہے تو تم ساروں کو ایک ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی قوت بنے ہم جس کے اندر سیاست کا کوئی لینا دینا نہ ہو، لیکن جو بھی ایسا مسئلہ جو پاکستان اور پاکستانیوں سے تعلق رکھتا ہے، جو دین اور اسلام سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کے اندر ایک طاقت ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ کوئی بھی ایک ایسا مسئلہ، کوئی بھی ایک ایسی پالیسی بننی ہو، ہم سارے اس کے اندر ایز پاکستانیز اور ایز مسلمز پارٹیسپیشن کریں، نہ کہ پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے تحت۔ ہم لوگ جب تک اپنے بچوں اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، اور مخلصی کا جو طریقہ بتایا وہ ہے حق کی گواہی دینا، تب تک ہمارے کوئی مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ہم لوگوں کو آج اپنے لیڈروں کے آگے بھی دیواریں کھڑی کر دینی ہیں کہ اے لیڈروں، جو تم لوگوں نے کہا تھا وہ کر کر دکھاؤ، اور جو کسی کے لیے منع کیا تھا آج وہ تمہارے لیے بھی منع ہے۔ اے لوگوں، ہمارا مقصد ایک ہونا ہے، ہم نے کسی طریقے سے ایک ہونا ہے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں کتنی دیر تم لوگ کھیلتے رہو گے یار؟ کیا 70 سال کے اندر ایک ہی سٹوری سن سن کے بور نہیں ہوئے تم لوگ یار؟ کتنی اور سٹوری بار بار ایک ہی دفعہ ریپیٹ ہوتی جائے گی، بار بار یہ سٹوری ریپیٹ ہوتی جائے گی۔ اب ہم لوگوں کو کچھ کرنا ہے، اور میں یہ عزم لے کر نکلا ہوں کہ میں نے ہم سب کو ایک کرنا ہے۔ کوئی سیاست نہیں ہوگی اس گروپ کے اندر، نہ ہم سیاست کریں گے، نہ ہم سیاست برداشت کریں گے۔ ہم ایک پاکستانی کی طرح ہر مسئلے کے اوپر اکٹھے ہوں گے۔ یہ مشکل نہیں ہے، آج اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس بندے کے پاس وہ فون ہے، اگر وہ یہ ارادہ کر لے تو وہ اس طاقت کا حصہ بن سکتا ہے، وہ خود ایک طاقت بن سکتا ہے۔ نہ میں تم سے ستارے توڑ کر لانے کو کہہ رہا ہوں، نہ میں تم سے کوئی ناممکن بات کر رہا ہوں۔ اے لوگوں، صرف ارادے کی کمی ہے ہمیں،
تم ایک دفعہ ایک دوسرے سے ڈسکشن کر کے تو دیکھو، ایک دفعہ تم ایک دوسرے سے یہ بات کر کے تو دیکھو کہ یار کیا واقعی پاکستان کے اندر ایک ایسی طاقت ہو سکتی ہے آج اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر؟ کیا ہم ایک قوت نہیں بن سکتے؟ کیا ہم ساری طاقت اکٹھی نہیں کر سکتے؟ ہم یہ سب کر سکتے ہیں لوگوں، ہم یہ سب کر سکتے ہیں، صرف سوچ کی بات ہے، اپنے اندر یہ سوچ پیدا کرو۔ میں تم سے اپنے عقائد اور اپنے بلیفز کھل کر اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ تم مجھے بھی پہچان سکو کہ میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں اور میری کیا سوچ ہے، اسی لیے میں تم لوگوں سے دل کھول کر یہ ساری بات کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے ایک دوسرے سے ڈسکشن کر کے دیکھو، ہمیں ایک ہونا ہی پڑے گا لوگوں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے ایک دوسرے سے بات کر کر دیکھو، یہ آئیڈیا فلوٹ کر کر دیکھو، دیکھو تو صحیح کہ کیا ہوتا ہے، کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے۔